السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے شروع ہو چکا ہے، اور اس کے متعلق شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی، چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ محرم الحرام مہینہ جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے، اور وہ بھی کتاب اللہ میں موجود ہے۔ یہ پھر کسی اور نشست میں کہ کتاب اللہ کا یہاں معنی کیا ہے؟ آگے فرمایا کہ یہ کب سے ہے؟ جب سے یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان اور زمین بنا تب سے یہ 12 مہینوں کی گنتی بھی ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے منہا 4 حرم، 4 مہینے نکال دیے گئے، ان 12 میں سے 4 کو بقیہ پر فضیلت دے دی گئی کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ان 4 کا نام نہیں، احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ 4 کون سے ہیں۔ محبوب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 متوالیات، 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جن 4 کو ان 12 پر اللہ نے فضیلت دی، 12 سے نکال کر، یعنی بقیہ جو 8 ہیں ان پر ان 4 کو فضیلت حاصل ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان زمین بنا۔ گویا کہ کسی کی وفات یا کسی کی پیدائش سے تعلق نہیں، بلکہ جب سے آسمان اور زمین بنا تب سے یہ حرمت والے ہیں۔ دوسری بات کہ حرمت والے مہینے جو ہیں یہ 4 میں سے ایک محرم بھی ہے، تو ان میں کرنا کیا ہے؟ تو آگے فرمایا کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا۔ کیا محرم الحرام مہینے میں ہمارے ملکوں میں اپنی جانوں پر ظلم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر آدمی جانتا ہے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ تو اس کی ابتدا کب سے ہے؟ جب سے آسمان اور زمین بنا تب سے یہ حرمت والے ہیں، تب سے یہ ان کو مقام حاصل ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ تاریخی حوالے سے اس کی کیا حیثیت، پہلے بتلا دیا کہ جب سے آسمان اور زمین بنا تب سے اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح 10 محرم کے حوالے سے تاریخ کیا کہتی ہے؟ بہت ساری باتیں اس مہینے کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، اور خصوصاً یوم عاشورہ کے حوالے سے جتنے بھی اسلام میں واقعات پیش آئے اکثر کو 10 محرم کے ساتھ ہی جوڑ دیا جاتا ہے، یوم عاشورہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا وہ نجات پانا تو حدیث سے ملتا ہے، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام کا مچھلی سے نجات ملنا تو وہ بھی 10 محرم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا وہ بھی یوم عاشورہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا، الغرض بہت ساری چیزیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو صحیح باتیں ہیں 2 عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ 10 محرم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی ہے، تو وہ فرعون کے ظلم سے، اور فرعون غرق ہوا، یہ حدیث سے ثابت ہے بالکل۔ وہ دن کون سا تھا؟ یوم عاشورہ کا تھا۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو جب یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھا ہوا ہے یوم عاشورہ کا، یعنی 10 محرم کا جب روزہ رکھا ہوا، پوچھا کس لیے رکھا؟ جواب ملا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، تو انہوں نے شکریہ کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم نے بھی رکھا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں تمہاری نسبت۔
تو خیر آپ نے بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آج امت مسلمہ کے لیے اس مہینے میں سب سے افضل کام یہی ہے کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ 10 محرم کا تاریخی حوالے سے کیا ثبوت ہے؟ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جو ان کو فرعون سے نجات ملی، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور دوسرا ایک واقعہ جو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو کشتی پر سوار ہونا اور کشتی کا تیرنا، پھر وہ کشتی جودی پہاڑ پر جس دن آ کر ٹکی تھی تو وہ دن بھی 10 محرم یوم عاشوراء کا دن تھا۔ تو یہ دو حوالے ہمیں صحیح ملتے ہیں۔ بقیہ جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر انہیں نقل کیا ہے، الموضوعات کے اندر کہ یہ ساری من گڑت ہے اور بے سند ہے، بے دلیل ہے۔ لہذا تمام ساتھیوں سے یہی گزارش ہے کہ کوئی مہینہ ہو، خصوصاً محرم الحرام، اس کا تعلق سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بے شک 10 محرم کو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ مظلومانہ ان کی شہادت ہے۔ لیکن شہادت جو ہے، یہ شہادت کی موت ایک اعزاز ہوتا ہے، رتبہ ہوتا ہے، تمغہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا بالکل نہیں کرنی، اس کی دعا نہیں کرنی، صرف شہادت کی موت کی، صرف شہادت کی موت کی۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ کو شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن 10 محرم جو سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم، سیدنا حسین اور سیدنا حسن اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا وہ اپنی زندگی میں یعنی اس واقعے سے پہلے اس 10 محرم کو کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم کو ان کی شہادت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے 11 ہجری کو، تو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے 61 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 11 سال جو ہیں ہجری والے وہ نکال دیے جائیں، 50 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد ایک واقعہ پیش آیا، حادثہ پیش آیا، تو جبکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں الیوم اکملت لکم یہ آیت نازل ہو چکی ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اس اسلام میں روزہ ہے 10 محرم کا، اس اسلام میں آج جو کچھ کیا جاتا ہے یہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ ساتھی کہتے ہیں غم کی بنا پر ہے، تو غم ہم نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اگر گھر کا کوئی فرد اتنے حادثے میں فوت ہو جائے یا کوئی اس کی مظلومانہ موت واقع ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سب کو پتہ ہے۔ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى اہل الجاہلیہ، کہ جس شخص نے لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کون؟ من ضرب الخدود، جس نے رخسار پیٹے، وشق الجیوب گریبان پھاڑے، اور جاہلیت والی آوازیں مصنوعی نکالی، تو ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح سے مسلم کی گور روایت بھی ہے کہ انا بری من الحالکۃ والسالکۃ، میں اس عورت سے بری ہوں جو غم کے وجہ سے مصیبت کے وقت بال کاٹ دے، مصیبت کے وقت آوازیں نکالنے لگ جائے، ایسی عورتوں سے میں بری ہوں۔ اور ایک دوسری ویسے مسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوحہ کرنے والی، وین کرنے والی، مصنوعی آوازیں نکال کے تعزیت کرنے والی ایسی عورت اگر وفات سے پہلے توبہ نہ کی تو جاہلیت کی موت مرے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اس لیے جو غم ہے اس کے منانے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر عند صدمۃ الاولی، اس میں کوئی شک نہیں انتہا درجے کی زیادتی کی گئی، ظلم کیا گیا آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، لیکن ان کا مواخذہ جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنا بھگتیں گے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ سلوک کرے جس کے وہ حقدار ہیں۔ لیکن اصحاب رسول، آل رسول، ان سے وفا، ان سے محبت ہر مسلمان کا یہ ایمان بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، بلکہ ہر سنی مسلمان
تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کے لیے جب تک دعا نہ کرے تو ان کی نماز ادھوری ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اتحیات پر بھی تشہد پر بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، آل محمد کے لیے، آل رسول کے لیے دعائیں. اسی طرح جنازہ پڑھ رہے ہیں تو تب بھی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، فرض ہے یا نفل ہے، کوئی بھی نماز ہے تو آل محمد پر، آل رسول پر دعائیں ہو رہی ہے. خود دعا کر رہے ہیں تو تب بھی اس کے اندر درود پڑھا جا رہا ہے، شروع میں بھی آخر میں بھی کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وآل بیت. تو لہذا اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. وہ صحابی بھی ہیں اور ان کا رشتہ آپ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے. لہذا ان کی آڑ میں آ کر اس مہینے میں ان مقدسات ہستیوں پر، مقدس ہستیوں پر اگر زبان کسنا، زبان درازی کرنا، تو اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. احترام سب کا ہے. گھر کے اندر ایک عورت رہتی ہے، عورت ہے ماں، ہے عورت ہے بیٹی کے روپ میں، ہے عورت ہے بیوی کے روپ میں، ہے عورت ہے وہ بہن کے روپ میں، ہے عورت. مقام اپنا اپنا ہے. جو مقام ماں کا ہے وہ بیوی کا نہیں، جو بیوی کا ہے وہ بیٹی کا نہیں، جو بیٹی کا ہے وہ بہن کا نہیں. ہیں سارے صحابہ سیدنا ابو بکر سے لے کر آخری صحابی سیدنا ابو طفیل عمرو دوسی تک، یہ سارے صحابہ ہیں. مقام اپنا اپنا ہے، وہ ایک کا مقام دوسرے کو نہیں مل سکتا. تو اس لیے اس محرم مہینے کے اندر آ کے، بقیہ مہینوں میں قبرستان کوئی نہیں جاتا، اس مہینے میں سارے جا رہے ہیں، قبر کی لپائی کر رہے ہیں، اوپر چھڑیے ڈال رہے ہیں. اور بھائیو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی ڈالی تھی تو تب بتایا تھا کہ اس کے اندر جو آدمی موجود ہے اسے عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ ایک چغل خوری کرتا ہے، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا. آج جو چھڑی ڈال رہا ہے وہ پہلے بتائے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، تو کس وجہ سے. پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھڑی رکھی تھی تو فرمایا جب تک یہ خشک رہے گی، تو لعل کے لفظ ہے کہ ممکن ہے، شاید کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو. کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے مہینے میں رکھی یا اگلے سال میں رکھی؟ کیا کسی صحابی نے بعد میں کسی قبرستان میں، کسی قبر پر، کسی مہینے میں، کسی سال میں کیا یہ کام کیا؟ نہیں کیا. تو پھر آج مسلمان کس بنیاد پر یہ کام کرتا ہے؟ آج کا مسلمان یہ کس بنیاد پر کام کر رہا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا تھا؟ کیا پھر بعد میں کبھی کیا ایسا عمل؟ تو اس لیے گزارش ہے کہ یہ کہا جاتا ہے جی یہ غم کے مہینے، غم کے دن ہیں، ان غم کے دنوں میں جو ہے نا وہ نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی غم کے دن تب بھی قدرت ہے. اگر دیکھیں آپ اسلام کی تاریخ، ہر دن کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت واقع ہے. تو اس کا مقصد ہے پھر پورا سال جو ہے نا یہ مسنون جو نکاح کا سسٹم ہے یہ نہیں چل سکتا. یہ باتیں ساری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، یعنی اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد 50 سال بعد کی ہے حادثہ ہے. لیکن اس وقت بھی جو ہے نا یہ چیزیں نہیں تھی، یہ بعد میں اور آج بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اس لیے سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے، بدعت ہر علاقے کی اپنی اپنی ہوتی ہے. تمام بھائیوں سے گزارش ہے محرم الحرام میں روزہ رکھیں. روزہ کب رکھیں؟ یوم عاشورہ 10 محرم کو روزہ رکھیں. اور اس سال تو میرے خیال میں سعودی عرب اور بقیہ اپنے جو بر صغیر کے ممالک ہیں ایک ہی تاریخ کو چل رہے ہیں. سعودی عرب میں کیلنڈر ایک دن آگے جا رہا ہے، لیکن آنے والی جمعرات کو یہاں سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ 10 محرم ہوگی. یوم عاشورہ آنے والے خمیس کو، جمعرات کو یہ ہو رہا ہے. تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن پہلے رکھنا بھی ثابت ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال یعنی محرم صفر ربیع الاول میں آپ فوت ہوئے. محرم ایک صحابی نے سوال کر دیا. صحابہ نے پوچھا محبوب ہر معاملے میں ہم نے مخالفت کی، یہود و نصارہ کی، تو اس معاملے میں مخالفت نہیں کی گئی، تو آپ کا کیا حکم ہے اس بارے میں کہ وہ بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو لأصومن التاسع، تو میں پھر 9 کی بھی روزہ رکھوں گا. اس لیے بعض لوگ جو ہے نا یہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں پھر 10 منسوخ ہو گیا لہذا 9 ہو گیا. لیکن اکثر علماء کی یہی رائے ہے، اور متقدمین علماء کی بھی، محدثین کی بھی، اور صحیح صراحی اور راجح بات بھی یہی ہے کہ وہ 10 محرم کا ہی روزہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا روزہ رکھ لیا جائے وہ 9 کا. 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا جائے. اگر 9 کسی وجہ سے مسٹیک ہو گئی ہے تو 10 کے ساتھ 11 ملا لیا جائے. بہرحال 2 روزے رکھنے ہیں تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے گی. روزہ نہیں چھوڑنا. صحابہ کرام اتنی پابندی سے یہ روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھاتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنے بچے جو کھلونوں کے ساتھ کھیلنے والے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یتخذن العہن، ہم انہیں کے لیے جو ہے نا وہ کپاس کے کھلونے بنائے ہوئے تھے. کپاس کے، کہ جب ان کو بھوک پیاس کا احساس ہوتا
तो हम कपास का खिलौने दे देते, वो खेलते रहते, इफ्तारी का वक्त भी हो जाता था। तो लिहाजा ये एहतमाम करना चाहिए, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। मेरे और आपके महबूब, रब के महबूब, सब के महबूब फरमाते हैं कि जो 10 मुहर्रम का यौम आशूरा का रोज़ा रख ले, अल्लाह ताला उसके 1 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। 1 साल के गुनाह तो बहुत बड़ी बात है। आइए गुनाह माफ़ कराइए। और मुहर्रमुल हराम का महीना जिस तरह सहाबा किराम ने, जिस तरह आले रसूल ने, जिस तरह अहले बैत ने इसको गुजारा, उसी तरह गुजारना चाहिए। हाँ, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है, कोई शक नहीं मजलूमाना शहादत है, लेकिन एक रुतबा है, एक मकाम है, एक तमगा है। अल्लाह ने उन्हें देना था, वो दिया। और इसके अंदर इस साजिशों में जो जितना भी मुलव्वस हैं, हमारी दुआ है अल्लाह उनके साथ वही मामला करे जिनके वो हकदार हैं। बाकी हमें हर वक्त उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। अल्लाह ताला जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, मुश्किलात आसान फरमाए। अल्लाह ताला सब की मुसीबतें दूर फरमा दे, प्रदेश वाले भी और देश वाले भी। अल्लाह ताला तमाम की नेक तमन्नाएँ, आरज़ुएँ, इल्तिजाएँ, दरख्वास्तें, ज़रूरतें, हाजतें अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।